آپ ہمیں بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب ہیں اور ہم ایسے ایسے سوالات ان سے کر رہے ہیں جو عام طور پر عام مجالس میں نہیں کیے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے خاص طور پر حرمین کی بنیاد پر، جیسے وہاں تراویح کے ساتھ تراویح کے علاوہ پھر رات کو قیام اللیل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی مساجد میں یہ اہتمام شروع ہو گیا کہ ایک تو وہ جو روٹین کی معمول کی تراویح ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اعلان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں مختلف مساجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ قیام اللیل کے نام سے الگ سے عبادت ہوتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کی جا سکتی ہے؟ اور پھر جو لوگ پہلی عبادت میں بھی شامل تھے وہی لوگ شامل ہوں گے، یا پہلی میں شامل نہ ہونے والے دوسری دفعہ شامل ہو سکتے ہیں، یا دونوں ملا کے کی جا سکتی ہے؟ اس کی آپ ذرا بابت ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، رات کی نماز، یہ ایک نماز کے کئی ایک نام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تراویح اور قیام اللیل یہ دو مختلف نمازیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ تراویح کا نام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، بعد میں لوگوں نے اس نماز کا نام تراویح رکھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس سے کوئی غلط نتیجہ نہ نکالا جائے۔ صحیح۔ اگر کوئی غلط نتیجہ نکالے، کہے کہ تراویح اور نماز ہے، قیام اللیل اور نماز ہے، تو پھر ہمیں اعتراض ہوگا، ورنہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ تراویح اور قیام اللیل ایک نماز کے دو نام ہیں، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے مسنون تعداد جو ہے، افضل تعداد جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کبھی 11 رکعتوں سے زائد پڑھ لے، صحیح، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنت تعداد جو ہے وہ 11 ہی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کبھی انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ عبادت کروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ علماء کرام یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ وہ تعداد کی بجائے ہر رکعت کی جو طوالت ہے اس میں اضافہ کر لے، قیام میں اضافہ کرے، قیام میں اضافہ کر لے، تلاوت میں اضافہ کر لے۔ صحیح، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اس کے باوجود انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ صحیح۔ تراویح پڑھنے والے احباب اگر کبھی قیام اللیل کی نماز میں شریک ہونا چاہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ آخری عشرے میں تراویح کی بجائے قیام میں شامل ہوں۔ صحیح۔ کیونکہ یہ خاص راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے قیام اللیل میں آپ شامل ہو جائیں اور تراویح آپ رہنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ تراویح کے وقت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کوئی اور عبادت کر لیں۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں اگر ہوگا۔ آپ نے اس کو پوری رات پہ بھی پھیلانا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی 4 تراویح ابتدائی طور پہ پڑھ لی جائیں، اور اس میں آپ زیادہ تلاوت کر لیں، پھر اضافی تلاوت رات کو باقی 4 کے ساتھ ملا کے کر لیں، یہ کیا جا جی، سکتا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی نماز یہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان تک کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چونکہ نماز ہے، تو یہ نماز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کسی بھی وقت میں آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیام اللیل کا جو ہمارے ہاں اب رواج بڑھ رہا ہے، مسجد نبوی کو دیکھ کر، مسجد حرام کو دیکھ کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ کوشش کی جائے کہ آپ ان 2 نمازوں میں سے کسی ایک کا حصہ بنیں، بالکل۔ لیکن اگر کبھی آپ دونوں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معمول نہ بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ سب